بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، جامعہ فریدیہ ساہیوال میں آن لائن کلاسز کے حوالہ سے عالمیہ سال اول کی کلاس، جن کے شامل نصاب کتاب ہے شرح نخبۃ الفکر، اس پر آج ہمارا پہلا عنوان ہے۔ سب سے پہلے ہم شرح نخبۃ الفکر کے مصنف ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کے متعلق چند معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا اصل نام احمد بن علی بن محمد بن علی بن محمود بن احمد ہے اور مشہور ہیں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے نام سے۔ آپ کی کنیت ابو الفضل ہے اور آپ کا لقب شہاب الدین ہے۔ آپ کو ابن حجر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی نسبت آل حجر کے حوالے سے۔ آل حجر قوم یسکنون الجنوب الآخر علی بلاد الجرید، جو جرید کا علاقہ ہے اس کے جو جنوب آخر کے علاقے ہیں، وہاں پر ایک قوم آباد تھی جن کو آل حجر کہا جاتا تھا۔ اس حوالے سے آپ ابن حجر کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، اور آپ کی جو بنیادی طور پر زمین ہے وہ قابس ہے۔ اسی طرح آپ کی ایک نسبت جو ہے وہ کنانی بھی ہے۔ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی آپ 22 شعبان المعظم 773 ہجری کو مصر میں پیدا ہوئے، اور چھوٹی ہی عمر میں آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، اور جب 5 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے والد گرامی بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ رخصت ہونے کے بعد مصر کے ایک بہت بڑے تاجر اور آپ کے والد کے ایک دوست تھے ذکی الدین الخروبی، انہوں نے آپ کی پرورش کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو شروع سے ہی خداداد صلاحیتوں سے نوازا ہوا تھا، بے پناہ حافظہ تھا۔ 5 سال کی عمر میں مدرسے میں داخل ہوئے، اور 9 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مقدس کو حفظ کر لیا تھا۔ اسی طرح قرآن پاک کو حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ بچپن میں ہی العمدہ، الحاوی الصغیر اور مختصر ابن حاجب، یہ کتابیں بھی آپ نے حفظ کر لی تھیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہوا تھا کہ آپ کو بہت سارے متون یاد تھے۔ 785 ہجری میں مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے حج کے لیے، تو وہاں پر شیخ عفیف الدین عبداللہ بن محمد نشاوری اور شیخ جمال الدین بن ظہیرہ سے حدیث کا درس لیا۔ 786 میں واپس مصر آئے اور علم دین کے اندر مشغول ہو گئے۔ 787 ہجری میں آپ کے سرپرست ذکی الدین الخروبی کا بھی انتقال ہو گیا، مگر آپ نے علم دین سے منہ نہ موڑا اور مسلسل تحصیل علم کے اندر مصروف رہے۔ قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ اکثر کتب آپ کو حفظ ہو چکی تھی، اور آپ کی خوش بختی یہ تھی کہ علامہ امام زین الدین عراقی کی صحبت بھی آپ کو میسر آئی۔ ان کی خدمت میں آپ نے 10 سال گزارے اور علم حدیث کی تکمیل کی۔ نیز علامہ ابو حفص عمرو بن ارسلان بلقینی کی خدمت میں حاضر ہو کر علم فقہ حاصل کی، اور اسی طرح امام عز الدین ابن جماع کی خدمت میں ان کے وصال تک رہے اور علوم دینیہ کی تحصیل کرتے رہے۔ 20 سال کی عمر میں 793 ہجری کوس ہجرت کی اور نور الدین انصاری سے اکتساب علم کیا۔ اس کے بعد آپ نے مختلف علاقوں کا سفر کیا، جن میں اسکندریہ، قاہرہ، یمن، زبید، عدن، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، شام، غزہ، نابلس، رملہ، دمشق اور حلب کی طرف ہجرت کر کے آپ نے علوم دینیہ حاصل کیے۔ آپ نے جن مشائخ سے علوم دینیہ کی تحصیل کی، ان کی تعداد تقریباً 730 ہے، جن کا ذکر آپ نے اپنی ہی تالیف کے اندر ذکر کیا ہے ایک مقام پہ۔ علامہ حافظ ابن حجر العسقلانی جس اخلاص اور انہماک سے علوم دینی حاصل کرتے رہے، وہ قابل تقلید ہے، اور اس سبب سے وہ علم و فضل کے بحر ذخار ٹھہرے
اور اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی صلاحیتوں سے نوازا کہ اپنے ہم عصر لوگوں میں آپ کو اللہ نے ایک خاص مقام عطا کیا، اتنا مقام عطا کیا کہ آپ امیر المؤمنین فی الحدیث کہلائے، حافظ الحدیث کہلائے، اور شیخ الاسلام کے القابات سے بھی آپ کو نوازا کیا۔ آپ کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے اپنے تاثرات پیش کیے ہیں، جن میں حافظ زین الدین عراقی، چونکہ آپ کے استاذ بھی تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں میں آپ کو حدیث کا سب سے بڑا عالم قرار دیا، اور آپ کے بارے میں انہوں نے جو لفظ استعمال کیے، اور ایک استاذ کا اپنے شاگرد کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرنا یقیناً شاگرد کی سعادت مندی ہے۔ آپ نے شیخ العالم الکامل الفاضل المحدث المفید الحافظ المتقن الضابط الثقہ المامون جمع الروات کے نام سے آپ کو یاد کیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کو علوم حدیث کے تمام شعبوں میں مہارت عطا فرمائی تھی۔ علامہ حافظ تقی الدین محمد بن محمد فہد آپ کی شخصیت کے متعلق جو الفاظ کہتے ہیں کہ ابن حجر عسقلانی علامہ بھی ہیں۔ علامہ ہمارے ہاں تو عام سینس میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن علامہ اس شخص کو کہتے ہیں جو علوم نقلیہ اور عقلیہ کے اندر مکمل مہارت رکھتا ہو، اسے بنیادی طور پر علامہ کہا جاتا ہے۔ آپ علامہ بھی تھے، امام بھی تھے، حافظ بھی تھے، محقق، عدیم النظیر، اور حافظ تقی الدین کہتے ہیں کہ آپ جیسی شخصیت میں نے زندگی میں اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھی۔ ابن عماد رحمہ اللہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ آپ حافظ عصر، شیخ الاسلام، امام الحفاظ، امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ امام جلال الملہ والدین امام سیوطی رحمہ اللہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں شیخ الاسلام، امام الحفاظ فی زمانہ ہی، اور اسی طرح حافظ الدیار المصریہ کے القابات سے آپ کو یاد کیا گیا۔ قوت حافظہ کا آپ کا یہ عالم ہے کہ بے مثال اللہ رب العزت نے یہ آپ کو صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ پڑھنے میں اتنی تیز رفتاری تھی کہ صرف چار مجلس میں سنن ابن ماجہ اور صحیح مسلم کو ختم کر دیتے تھے، اتنا رب العزت نے آپ کو صلاحیتوں سے نوازا ہوا تھا۔ موجم صغیر طبرانی کو جب آپ پڑھنا شروع کرتے تو صرف ظہر اور عصر کے درمیان آپ ختم کر لیا کرتے تھے۔ یقیناً آج تک اگر ان کی کتابیں زندہ ہیں یا نام زندہ ہے یا پوری دنیا کے اندر ان کے اصول پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں تو یہ اس کے پیچھے ان کی محنت شاقہ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بھی شخصیت کو اللہ رب العزت ایسے ہی دنیا سے اس کا نام و نشان مٹا دے۔ آج پوری دنیا میں اگر ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا نام زندہ ہے تو یقیناً اس کے اندر آپ کی محنت شاقہ ہے۔ 150 کے قریب بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کی کتب جو ہر فن کے متعلق ہیں وہ آپ نے تحریر فرمائی ہیں۔ اسی طرح آپ کے جو مشہور اساتذہ ہیں، شیوخ ہیں، ان میں ابن جزری، التنوخی، برہان الدین ابناسی، ابن الملکن، سراج الدین البلکینی، الشمس بن القطان، عفیف الدین نشاوری، شیخ الاسلام المخزومی، حافظ العراقی، نور الدین الحیثمی، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے اساتذہ ہیں جن کا ذکر انہوں نے خود اپنی کتابوں کے اندر کیا ہے۔ آپ کے مشہور شاگردوں میں امام سخاوی ہیں، الکمال ابن حمام ہیں، قاسم بن قتلوبغہ ہیں، برہان الدین الکلکشندی ہیں، اور ابن امیر حاج ہیں، برہان الدین بکائی ہیں، شیخ زکریہ الانصاری، اور اس کے علاوہ کثیر تعداد آپ کے شاگردوں کی آپ کے بعد آپ سے اکتساب فیض کیا ہے۔ جہاں تک ازدواجی زندگی کا تعلق ہے، آپ کی ازدواجی زندگی 26 سال کی عمر میں شروع ہوئی اور انس خاتون سے آپ کا نکاح ہوا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ جس طرح رب ذوالجلال نے ابن حجر عسقلانی کو فن حدیث کے اندر کمال درجے کی مہارت حاصل کی ہوئی تھی، اسی طرح انس خاتون بھی حدیث کی بہت بڑی عالمہ تھی۔ حدیث کے اندر ان کی جو صلاحیت اتنی زیادہ تھی کہ انہیں علامہ حافظ عراقی عبد الرحیم بن حسین بن عبد الرحمن العراقی المصری سے حدیث روایت کرنے کی اجازت تھی ان کی زوجہ محترمہ انس خاتون کو۔
انس خاتون تقوی حدیث کے اندر مہارت کے اعتبار سے اتنی اعلیٰ پائے کی تھیں کہ وہ حدیث کا خود درس بھی دیا کرتی تھی، اور کئی علماء اس کے درس کے اندر، انس خاتون کے درس کے اندر شریک ہوتے تھے، حتیٰ کہ ایک مشہور نام امام شمس الدین محمد بن عبد الرحمن سخاوی بھی انس خاتون سے حدیث کا درس لینے والوں میں تھے۔ یہ آپ کی زوجہ محترمہ کو بھی اللہ نے ان تمام صلاحیتوں سے نوازا ہوا تھا۔ آپ کا زمانہ جو ہے وہ برجی مملوک سلاطین کا زمانہ ہے، اور علامہ ابن حجر عسقلانی کو کئی بار سلاطین مصر کی جانب سے قاضی مصر کے عہدے پہ فائز بھی کیا گیا۔ 79 سال کی عمر میں 8 ذو الحجہ 852 ہجری کو نماز عشاء کے بعد آپ نے انتقال کیا۔ نماز جنازہ آپ کی قاہرہ میں ادا کی گئی، جس میں 50,000 افراد نے اس دور کے اندر شرکت کی، اور اس وقت کے جو سلاطین تھے انہوں نے بھی آپ کے جنازے میں باقاعدہ شرکت کی۔ علامہ سخاوی کا بیان ہے کہ میں نے اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں دیکھا۔ آپ کا نماز جنازہ علامہ بلقینی نے پڑھایا تھا۔ مصر کے مشہور قبرستان الصغریٰ میں آپ علامہ ویلی کی قبر کے سامنے اور امام شافعی اور شیخ مسلم کی قبروں کے درمیان آپ کی تدفین ہے، یعنی جہاں پہ آپ کی قبر مبارک ہے علامہ ویلی کی قبر کے سامنے ہے، امام شافعی اور شیخ مسلم کی قبروں کے درمیان آپ کی تدفین ہے۔ آپ اتنی بڑی شخصیت کے حامل تھے۔ یقیناً یہ کتاب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، شرح نخبۃ الفکر، فن حدیث کے اندر، اصول حدیث کے اندر اپنا ایک نام رکھتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے اندر ہم اس کتاب کا اوورآل ایک مختصر تعارف کریں گے، اور اس کے بعد پھر اگلے اسباق کو پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو اصول حدیث کے اندر بہترین انداز میں مہارت عطا فرمائے۔ والسلام۔